من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف کا بقیہ حصہ اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ آج تلاوت ہوئی، اور کچھ حصہ سورہ انبیاء کا بھی ہوا۔ سورہ کہف کے اس بقیہ حصے میں کل جہاں تک پڑھا تھا، آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو آپس میں ایک ملاقات ہوئی تھی اس کا ذکر ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ پھر ذوالقرنین بادشاہ کا ہے، جس کے متعلق حضور سے سوال ہوا تھا، لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ نے پورے 2 رکوع میں اس کی تفصیل بتا دی، کون تھا وہ، کہاں سے آیا تھا، کتنا عرصہ وہ، کہاں تک اس کی حکومت تھی۔ تفصیلی واقعہ تو پہلے گزر چکا ہے، البتہ دنیا میں 4 جو بڑے حکمران گزرے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی، ان میں سے ایک ذوالقرنین بادشاہ بھی تھا۔ اور یاجوج ماجوج جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد یافس میں سے ہیں، ان کی تخریب کاری سے جب لوگ تنگ تھے تو ان کو ایک جگہ بند کیا، وہ بھی ذوالقرنین بادشاہ نے کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کا یہ خیال غلط ہے کہ میرے مقرب بندے روز محشر ان کے حمایتی بن جائیں گے، یعنی جو میرے نیک بندے ہیں وہ ان کافروں کے حمایتی بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نقصان والا شخص وہ ہے جس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو رہے ہوں اور وہ خوش فہمی میں ہو کہ وہ نیکیاں کر رہا ہے۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، ان کے کاموں کو انہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، ضائع ہو چکے ہوں گے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مذاق سمجھ کر ٹالنا، اللہ کے نبیوں کی توہین کرنا، یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ایمان اور عمل صالح ہی جنت کا راستہ ہے۔ جنت کی صفات اللہ نے بتائیں کہ جس سے نہ کسی کو نکالا جائے گا، نہ جنتی وہاں اکتائیں گے اور نہ خود نکلیں گے۔ اللہ فرماتے دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنے اور بھی ساتھ مل جائیں اور سارے انسان لکھنے والے بن جائیں تو اللہ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ لوگوں سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، لہٰذا اگر رب کے پاس جانا چاہتے ہو تو صرف رب کی عبادت کرو، نیک اعمال کرو اور شرک سے بچو۔ سورہ مریم، اس سورت کو سورہ مریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے، جس کا اشارتاً کچھ ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہوا تھا، اور ساتھ میں حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت اللہ نے دی تھی وہ اس کا بھی ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی یہاں تذکرہ ہے، انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے۔ یہ بات پہلے گزری تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم کے والد جو تھے یہ آپس میں دونوں ساڑھو تھے، ہم زلف تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، تو اللہ نے ان کی دعا جو تھی اس کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح سے انہوں نے دعا مانگی تھی۔ اللہ کو ان کی وہ دعا مانگنے کا طریقہ بڑا پسند آیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر بھی کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب اور طریقہ یہ ہے جیسے زکریا علیہ السلام نے مانگی کہ مخفی ہو، آہستہ آواز میں ہو، تنہائی میں ہو، اور اپنی عاجزی کا اظہار بھی کیا جائے اس میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اللہ نے صفات بتائیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ فرمایا کہ بچپن میں ان کو دین کی سمجھ ہوگی، بڑی شفقت والے ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے، متقی ہوں گے، والدین کے خدمت گزار ہوں گے، سختی اور نافرمانی سے اجتناب کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا اس کا قصہ ذکر فرمایا، اس میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو جواب دیا۔ یہودیوں کو جواب یہ دیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہودیوں نے کہ وہ بدبخت قوم ہے، یہ صرف ایسا نہیں کہ آج یہ دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، یہ اس زمانے سے ایسے تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہ ثم نعوذ باللہ یہ لفظ بول بھی نہیں سکتا آدمی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے جیسا ہوتا ہے جو لفظ بولا جاتا ہے، وہ لفظ بولا تھا ان کے لیے کہ آپ یہ تو نعوذ باللہ وہ ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور دوسری طرف عیسائی تھے، جو عیسائیوں نے محبت میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ والد کوئی نہیں، لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ کچھ اور ہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور بندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کا فیصلہ ہم قیامت کے دن کریں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ عبادت صرف اس کی کریں جو سب کے رب ہیں، ان کو قیامت کی یاد دلائیں، اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو دعوت دی تھی آخری، اور والد نے ان کو گھر سے بھی نکال دیا تھا جب عراق سے نکل کر کنعان کی طرف آ رہے تھے، تو آخری جو بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا تھا، بس بلکہ ایک شفقت بری محبت بری بات چیت تھی اپنے والد سے کی تھی انہوں نے، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا اللہ نے مختصراً ذکر فرمایا۔ ادریس علیہ السلام یہ وہ نبی تھے جن کو اللہ نے کچھ چیزیں سکھائی تھیں جو بندوں کو بتانے، ان انسانوں کو سکھانے کے لیے، قلم کا بنانا، لکھنا قلم سے کے ذریعے سے سکھانا، اسی طرح حساب و کتاب، ناپ تول کے آلات، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بتائی تھی، انہوں نے سکھائی تھی لوگوں کو۔ اللہ کے مقرب بندوں کی علامت یہ ہے کہ اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً اتباع کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ انبیاء کے نائب نہیں بن سکتے۔ جہنم میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے وادی غی، یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ باقی جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو بے نمازی ہیں، خواہشات کے پیروکار ہیں، انہیں وہاں ڈالا جائے گا۔ جو لوگ گناہوں پر توبہ کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے دائمی جنت اور ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے فرمایا تھا کہ مجھے آپ کا انتظار رہتا ہے، آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آیا کرتے، یعنی روز آیا کریں مجھ سے ملنے کے لیے، مجھے آپ کا انتظار رہتا ہے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہم تو اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب ہی آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ کچھ احکامات دے رہے ہیں۔ اللہ ہی تمہارے رب ہیں، اسی کی عبادت کرو، عبادت میں دوام اختیار کرو، شرک سے بچو۔ بعض بعد الموت پر کفار کا اعتراض اور اس کا اللہ نے جواب دیا۔ میدان محشر میں کفار کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، بڑے کفار کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم پر سے ہر شخص کا گزر ہوگا، یعنی پل صراط پر سے۔ کفار کا یہ اعتراض کہ ہمارے پاس دولت بھی بہت ہے، ہم افرادی قوت میں بھی زیادہ ہیں، لہٰذا اب ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ نے جواب دیا ان سے کہو کہ تم سے پہلے لوگوں کے پاس تم سے بھی کئی گنا زیادہ مال تھا، یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ ہر وقت رہنمائی فرماتے ہیں۔ باقی رہنے والے جو نیک اعمال ہیں وہی انسان کے لیے مفید ہیں، بدعقیدگی یا دکھلاوے والے اعمال وہ کام نہیں آئیں گے۔ تمہارا ہر قول اور فعل اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ روز محشر ہر شخص اکیلے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانا یہ باعث ذلت ہے۔ میدان محشر میں کفار کا اور اپنے معبودین سے جو مکالمہ ہوگا اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ شیطان انسان کو برے کاموں پر ابھارتا ہے، ہر شخص کے خاتمے کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ روز محشر مسلمان معزز مہمان کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کفار کو شدید پیاس کی حالت میں ہنکایا جائے گا۔ اللہ کے لیے اولاد کا ثابت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر آسمان پھٹ جائے یا زمین پھٹ جائے یا پہاڑ گر جائیں تو بجائے۔ روز محشر سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اللہ کے نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور ملائکہ اور انسان، اللہ کا اور فرشتوں کا اور انسانوں کا محبوب ہوگا، وہ ان سے محبت کریں گے۔ نافرمانوں کا ایسا انجام ہوگا کہ اب دنیا میں ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ سورہ طٰہٰ، اس کی پہلی آیت ہی لفظ طٰہٰ سے حروف مقطعات میں سے ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ طٰہٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں پوری رات کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے تھے قرآن مجید کی، اور پھر دعائیں کرتے تھے لوگوں کے لیے، تو پوری رات یوں گزر جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے نرمی کا حکم نازل فرمایا یہ قرآن کریم مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں ہوا، اتنا پڑھیں اور اتنا سنیں جتنا استطاعت ہو پڑھنے اور سننے کی۔ قرآن کریم کے فضائل اللہ نے بتائے کہ یہ خوف خدا رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، خالق سماوات والارض کا نازل کردہ ہے، دنیا وما فیہا اور جو کچھ اس کے نیچے ہے سب کے مالک وہی اللہ ہی ہیں، ہر سری اور جہری بات سے وہ باخبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مدین سے واپسی کا جب ان کا سفر تھا اور پھر اللہ نے جو نبوت عطا فرمائی تھی اس کا تفصیلی ذکر یہاں آیا۔ ویسے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ قصص میں ہے ان کا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی تھی، اللہ نے وہ قبول فرمائی تھی۔ اللہ نے تسلی دی کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے، اب بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں نبوت ملی، تو اللہ نے کہا کہ اذهب الی فرعون، جائیں سیدھا فرعون کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ رب العزت کچھ دعائیں مانگی، ایک تو یہ کہ میری زبان کو بالکل کھول دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، اللہ نے وہ ختم فرما دی۔ دوسرا فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو میرا معاون بنا دیں، میرا نائب کے طور پر۔ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے گئے تھے تو ان پر قتل کے کیس آیا تھا، ان سے غلطی سے قبطی مارا گیا تھا، ان کے ہاتھوں چھڑاتے ہوئے مر گیا تھا۔ تو فرعون کو تو ویسے بھی مطلوب تھے وہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ مجھے اسی کے پاس بھیج رہے ہیں جو مجھے ویسے ہی قتل کر دے گا، تو میرے ساتھ کسی ایسے آدمی کو بھیج دیں کہ جو پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ تو مجھے شاید پہنچتے ہی قتل کر دے، تو میرے ساتھ جو بندہ جائے گا وہ پیغام اس کو وہ پہنچا دے گا، اس کو میرا نائب بنا دے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی جو مصر میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے یہ، اور ان کو وحی کے ذریعے بتا بھی دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کا استقبال کریں، پھر دونوں جائیں فرعون کے پاس۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ دیکھیں ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے کہ بچپن میں تم کس طرح پلے، پھر کیسے زندگی گزری تمہاری، آگے بھی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب فرمانے کہ یہ قصص انبیاء کے، خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ آپ کی نبوت کے دلائل ہیں۔ یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے، اس سے منہ موڑنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ روز محشر گناہوں کا بوجھ ان پر لادا جائے گا جس نے کیے۔ احوال قیامت اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ مشرکین کا یہ اعتراض ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، اور اگر قیامت آئے گی تو یہ بڑے بڑے جو پہاڑ رکھے ہوئے یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ نے جواب دیا کہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے، زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی، سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہر طرف خاموشی ہوگی، کوئی کسی کے لیے سفارش نہ کر سکے گا مگر جس کے لیے اجازت ملے گی وہی کرے گا۔ سب کے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے، اعمال صالحہ کر کے آئے ہوں گے، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں مثالیں اور واقعات اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ قرآن کریم جب نازل ہو تو آپ جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں، ہم اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، البتہ آپ کثرت علم کی دعا مانگتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو اللہ نے پھر ذکر فرمایا۔ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی بتایا، جب ان کو دنیا میں بھیجا تو ان کو یہ بتایا کہ آپ کی اولاد میں سے جو ہدایت پر چلے گا گمراہی کی مشقت سے بچ جائے گا، جس نے حق یعنی قرآن کریم سے منہ موڑ لیا دنیا کی زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ پوچھے گا کہ اللہ میں تو بینا تھا جب آیا تھا دنیا سے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ جیسا تم نے کیا میرے کلام کے ساتھ، اس سے منہ پھیرا، ایسے ہی میں نے تمہارے ساتھ کیا، تمہیں اندھا کر دیا۔ تم سے پہلے بہت سی قومیں اس دنیا میں آباد تھیں، سب ختم ہو گئیں۔ مشرکین نے 3 بڑے بڑے اعتراضات کیے تھے حضور پر کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہم غلط ہیں تو ہمارے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت کیوں ہے، اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہوا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ آپ کیوں نہیں دکھا سکتے، ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں۔ اللہ نے ساری باتوں کا جواب دیا کہ عذاب کا تو وقت مقرر ہے، انتظار کرو، صحیح اور غلط کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مال اور اولاد کی کثرت یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، دنیا کی زینت ہے، اخروی دولت اصل ہے۔ رہی بات دلیل نبوت، تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں جس چیز کا ذکر تھا وہ آ گئی تمہارے پاس، یعنی حضور کا ذکر تو سابقہ کتابوں میں بھی موجود تھا، نہ وہ لوگ مانتے نہ تم مانتے ہو۔ اتمام حجت کے لیے تمہارے پاس نبی بھی آ گئے، قرآن بھی آ گیا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو ایمان لانے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ سورت کے آخر میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کچھ احکامات دیے ہیں۔ صبر کریں، اللہ کی یاد میں ہر وقت اللہ کی یاد رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے اوقات میں ان نمازوں کو ادا کریں۔ کفار اور نافرمانوں کی کثرت اموال اور اولاد کو نہ دیکھیں، رب کی طرف سے ملنے والی روزی پر قناعت اختیار کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی نمازوں کی پابندی کروائیں، تقوی اختیار کریں، تمہاری روزی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ سورہ انبیاء، تھوڑا سا اس کا بھی تلاوت ہوا ہے۔
اس کو سورۃ انبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آگے بہت سے انبیاء کا ایک ساتھ ذکر آیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، لہو لعب کو چھوڑو، یعنی فضول چیزوں کو چھوڑو۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے آپ کے سامنے بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے تھے بے توجہی کے ساتھ، اور یہ ایک عجیب ہوتا ہے ایسا کہ جب کوئی آدمی بات کر رہا ہو اور سننے والے کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں تو بات کرنے والا بات ہی نہیں کر سکتا، تو یہ جان بوجھ کے ایسے کرتے تھے، کبھی اشکالات کرتے الٹے سیدھے۔ اللہ نے اس کی مذمت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آ کر بیٹھیں تو آپس میں باتیں ہرگز نہ کریں، اور اس ضمن میں یہ حکم بھی دیا کہ کسی بھی دینی مجلس میں بیٹھیں تو آپس میں بات چیت نہ کی جائے۔ مشرکین کا یہ کچھ اعتراضات تھے کہ یہ تو انسان ہے تو یہ کیسے نبی ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ تو اپنی خواب کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، اور یہ قرآن کریم تو خود سے بنایا ہوا ان کا، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ نعوذ باللہ ان کا جادو ہے، اسے نہ مانو۔ ہم ان سے بار بار فرمائشی معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ دکھاتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ساری باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بھئی تمام انبیاء انسان تھے، اس پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اگر تمہیں یقین نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو، جیسے تم ہر بات پوچھتے ہو ان سے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے اور دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ یہ خواب کی باتیں نہیں سناتے بلکہ یہ توحید کی بات تمہیں سمجھاتے ہیں اور تمہاری نصیحت کے لیے کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور یہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اور فرمایا کہ فرمائشی معجزے اگر آ گئے تو جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے ہو اور پھر بھی تم نہ مانے تو پھر تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، اس وقت کیا تم ایمان لانے کی کوشش کرو گے؟ پھر جب ہلاکت کے اثرات نظر آئیں گے پھر نہ بھاگ سکو گے، نہ توبہ قبول ہوگی، جیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ زمین آسمان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اہل عقل ان میں غور کر کے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ حق اور باطل کے ٹکراؤ میں ہمیشہ حق غالب رہے گا۔ زمین آسمان کی سب چیزیں اللہ کی ہیں، اسی کی عبادت کرتی ہیں، معبود وہی ہو سکتے ہیں جو خالق ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی دوسرا رب اگر ہوتا تو اس نظام میں تمہیں فساد نظر آتا۔ اللہ مختار کل ہیں، مخلوق سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی، وہ اکیلے ہیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں، شرک سے پاک ہیں، فرشتے ان کے معزز اور تابع فرمان مخلوق ہیں، اولاد نہیں ان کی۔ جس نے شرک اور کفر کو ایجاد کیا یا پھیلایا اسے ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔